لاک ڈاؤن پر کل ہنگامہ آرائی، آج فیصلاباد گھنٹہ گھر کے تمام بازار مکمل بند، 8 بازاروں کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات، صرف رہائشیوں کو شناختی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت، تاجروں کا داخلہ بازاروں میں بند، عید کے بعد بدھ تک مارکیٹیں بند رہیں گی۔ گرفتار تاجر ضمانت پر رہا، جنرل سیکرٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ اور صدر گردوارہ گلی شیخ ارسلان کو رہائی مل گئی۔ انجمن تاجران سٹی کا تاجروں کی گرفتاری پر شدید رد عمل، شیخ ارسلان بولے ہمیں حلال روزی کمانے کی سزا دی گئی ہے۔ جنرل سیکرٹری سرکولر روڈ محمد نعیم کی بھی پرزور مذمت۔ توبہ ٹیکسنگ کے تاجروں نے بھی لاک ڈاؤن کو مسترد کیا، دوسرے روز بھی جزوی طور پر دکانیں کھلی رکھیں۔ دکانداروں نے موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن لگانا ناانصافی اور تاجر کش منصوبہ قرار دیا۔ چنیوٹ کی ضلع افسران کی تاجر تنظیموں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، ڈپٹی کمشنر محمد ریاض، ڈی پی او سید حسنین حیدر اور پاک آرمی کے کیپٹن حسنین کی تاجر نمائندگان سے ملاقات، کورونا کا ممکنہ پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے اوگرا کو 15 روز بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی اجازت دے دی، اور آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کیا، اقدام پیٹرولیم انڈسٹری کے لیے تباہ کن قرار۔ فیصل آباد کی سٹی گورنمنٹ ڈسپنسریوں میں صرف چیک اپ ہوگا، دوائی باہر سے ہی لینی پڑے گی، کھانسی، پیٹ درد اور خارش سمیت دیگر امراض کی ادویات نیاب، غریب مریض نجی میڈیکل سٹورز کا رخ کرنے لگے۔ عید قربان میں صرف 2 دن باقی، تیاریاں زوروں پر، بکرے، دمبے، بیل اور اونٹ مویشی منڈیوں کی رونق، قیمتوں پر بحث و تکرار، بیوپاریوں کا کم قیمت لگانے، خریدار کا زیادہ قیمت مانگنے پر اعتراض، نیا ممانہ منڈی میں دیسی نسل کے پہاڑی بکروں کی دھوم، گمالیہ میں بھوری آنکھوں والے قطعی بکرے توجہ کا مرکز۔ فیصل آباد انتظامیہ کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ مشترکہ عید پلان، علائشیں ٹھکانے لگانے سمیت نماز عید اور دیگر انتظامات کی نگرانی کی ذمہ داریاں تفویض، چنیوٹ میونسپل انتظامیہ کے عید انتظامات مکمل، ہتھیلیاں، کنٹینرز، ٹرالیاں، لوڈر رکشے، بیگز، ماسک اور ٹوکریوں کا سٹاک منگوا لیا گیا۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، صنعتی شہر سے پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے، فیصل آباد اسٹیشن پر رش بڑھ گیا، انتظامیہ کی عوام کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی تلقین۔ عید سر پر سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، ادرک 300 کی بجائے 450، لہسن 200 روپے کلو میں دستیاب، ٹماٹر 120 تو سبز مرچ 150 روپے کلو ہو گئی۔ شورکوٹ میں میدے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ، دکاندار فیمن قیمت 700 روپے بڑھا دی۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کو تنخواہوں میں کوئی ریلیف نہ ملا، فیصل آباد کے کلرکس بھی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر نالاں، گورنمنٹ سکول سینئر سٹاف اور پنجاب ٹیچرز کا احتجاج کا فیصلہ، ایپکا کے ہمراہ ملک گیر تحریک چلانے پر غور۔ تانسیہ والا میں چنار شوگر مل ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج، مل انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، کام بند کر دیا، 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، گھر کیسے چلائیں، مظاہرین کی کمشنر اور ڈی سی کو نوٹس لینے کی دہائی۔ لاک ڈاؤن میں فیصل آباد کی کسی بھی یونیورسٹی سے طلبہ کو فیسوں میں ریلیف نہ ملا، پنجاب یونیورسٹی نے ٹیوشن فیس کے علاوہ تمام فنڈز معاف کیے، دیگر یونیورسٹیز کے طلبہ کا بھی فیسوں میں کمی کا مطالبہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے داخلہ مہم جاری، جنگ کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں داخلے نہ ہونے کے برابر، ماہرین تعلیم نے شرح خواندگی میں گراوٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جنگ میں بارشوں سے بوسیدہ عمارتیں گرنے کا خدشہ، غلہ منڈی کی 115 دکانیں تعمیر و مرمت کرائی جائیں، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی احمد حسن بھروانہ نے دکان مالکان کو نوٹسز جاری کیے۔
کمالیہ کے محلہ فاضل دیوان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کی شکایات، الیکٹرانک اشیاء خراب ہونے لگی، شہری مشکلات کا شکار، مہنگائی نے جینا محال کر دیا، نئی چیزیں کیسے خریدیں، متاثرین کی دہائی۔ ایف بی آر ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد میں آتش زدگی میں ملوث 3 ملازمین برطرف کر دیے گئے۔ سابق سیکورٹی سپروائزر عابد اقبال، منظور قادر اور نوٹس سروس جاوید شامل۔ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی، عدالت میں ٹرائل جاری۔ سوشل ویلفیئر فیصل آباد میں ویلفیئر کیوں نہیں، ملازمین میرٹ پر بھرتی نہیں، من پسند افراد کو نواز کر نااہل افراد کو نوکریاں دی گئی، محکمے کے افسران نے بھانڈا پھوڑ دیا، ڈی جی کا ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کو انکوائری کا حکم۔ رجسٹری برانچ فیصل آباد میں سب رجسٹرار کی طویل غیر حاضری، رجسٹریوں کا اجرا رک گیا، ریونیو کے مسائل جنم لینے لگے، دور دراز سے آنے والے سائلین پریشان مایوس لوٹنے لگے۔ بھوانا کلا کنگرا میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نوجوان نے جائیداد کے تنازع پر ماں کو جان سے مار ڈالا، تاندے والا چک 511 میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل۔ ضلع فیصل آباد میں ہر 11واں شخص جرائم پیشہ افراد سے متاثر، ٹرنیوٹ کے 21ویں، جھنگ 23ویں اور ٹوبہ کے ہر 27ویں شخص کے ساتھ واردات ہوئی، ریجن پولیس کی تجزیاتی رپورٹ سٹی 41 کو موصول۔ سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری کا شہداء پولیس کے اہل خانہ کے لیے عید گفٹس، انچارج چوکی بچانا زیگم عباس نے شہید امیر عالم کے گھر راشن اور عیدی پہنچائی۔ عارضی ملازمین کام کرتے 500 سال ہو گئے، تاحال مستقلی کا پروانہ نہ ملا، ملازمین کی ڈی جی آسما اعجاز کو سنوائی کی دہائی۔ محکمہ صحت فیصل آباد کے درجہ چہارم ملازمین کو مستقلی کی نوید، 3 سالہ مدت ملازمت پوری کرنے والے ملازمین میں کاغذات طلب، سٹیمپ پیپر وصول کر کے 3 روز میں رپورٹ جمع کرانا ہوگی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ملک کی مہم 17 اگست سے شروع ہوگی، فیصل آباد میں 5 روزہ مہم کے دوران 13 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، محکمہ صحت کی 3200 ٹیمز ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ پیسکو کے ایکسین کنسٹرکشن محمد سلیم شاہ کو معطل کر دیا گیا، سی ای او شفیق الحسن نے محکمانہ غفلت پر ایکشن لیا، ڈی جی ایچ آر پیسکو کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ کمالیہ میں 9 تعینات ڈی ایس پی فاروق سہیل سندھو نے چارج سنبھال لیا، سرکل کمالیہ اور پیر محل کے ایس ایچ اوز کے ساتھ تعارفی ملاقات، عید الاضحیٰ کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا۔ تحصیلدار تاندے والا ثاقب خان کا صدر فیصل آباد تبادلہ، میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام الوداعی تقریب، اے سی اسامہ شارون اور چیف آفیسر اکرام اللہ نے تحائف دیے۔ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ احمد پور سیال کے عہدیداران کا چناؤ، انصر علی عباس صدر، ملک سلطان نائب صدر، جاوید اقبال جنرل سیکرٹری منتخب، نجف علی کو انفارمیشن اور مجاہد سلطان کو فائنانس سیکرٹری بنا دیا گیا۔ احمد پور سیال میں پلانٹ پر پاکستان شجرکاری مہم جاری، واگزار نئے قبرستان کی جنازگاہ میں پودے لگائے جانے لگے، اے سی اسد علی ٹائیگر فورس اور اہل علاقہ نے پودے لگائے۔ اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد چودھری خیسر نذیر ساہی کی سالگرہ، دوست احباب اور وکلا کی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔